بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سدا جوان نظر آنے کو کس کا جی نہیں چڑھتا، چہریوں لکیروں لٹکے گال، گلے کی لٹکتی کھال، آنکھوں کونوں ابھرتے لکیروں کے جال سے نجات کس کی خواہش نہیں ہوتی۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے۔ اسی خواہش نے پلاسٹک سرجری کو جنم دیا۔ روزانہ دنیا بھر میں کروڑوں خرچ کر کے مرد و خواتین اپنے جسم اور چہروں کے عیب مٹانے کے لیے کیا کیا اذیتیں جھیلتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں ایسے بھی بے شمار لوگ ہیں جن کے چہرے بڑھتی عمر کے باوجود ان کی عیوب سے خالی نہیں، اور کئی سال گزرنے کے باوجود چہرے ایسے لگتے ہیں گویا انہوں نے پلاسٹک سرجری کرائی ہو۔ دوست احباب دیکھ کر بے اختیار بول اٹھتے ہیں، آپ ابھی تک جوان کیسے ہیں؟ ماہرین حسن تصدیق کرتے ہیں، جس طرح جسم کے عضلات و ورزش سے مضبوط سیٹور رہتے ہیں، چہرے کے عضلات بھی ورزش سے اپنی حالت برقرار رہتے ہیں۔ ان ورزشوں کے ذریعے آپ کو یا اپنے چہرے کو نئے سرے سے جوان بنا سکتے ہیں۔ چہرے کی تعمیر و نو کے لیے کسی آلے کی ضرورت نہیں، بس آپ کے ہاتھ، قوت ارادی اور مستقل مزاجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جڑیاں، لکیریں، کھال لٹکتے جیسی شکایات کا تعلق عمر سے نہیں، بلکہ چہرے کے پٹھوں کی کمزوری استراحہ کا نتیجہ ہوتی ہے۔ آزما کر دیکھیے، آپ کو بھی کئی ایسے افراد ملیں گے جو کم عمر ہونے کے باوجود بوڑھے چہروں کے مالک ہوتے ہیں۔ چہرے کے عضلات یا پٹھوں میں یہ خرابی سخت سردی سے واقع ہوتی ہے، اور سخت گرمی کا بھی اس کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ اسی طرح وزن میں تیزی سے کمی اور جسم میں پانی کی مقدار کے گھٹنے سے بھی چہرہ خشک ہو کر بدل جاتا ہے۔ جلد کو چست اور ٹھیک ٹھاک رکھنے کے لیے عضلات کا ٹھیک اور چست رہنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے عضلات بالکل الاسٹک بینڈ کی طرح ہوتے ہیں۔ ورزش سے یہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک رہتے ہیں۔ گویا آپ ورزش کے ذریعے جوان نظر آ سکتے ہیں، بلکہ ورزشوں سے ان کی اصلی حالت پر بھی لا سکتے ہیں۔ ماہرین کے مشورے کے مطابق ان ورزشوں سے پہلے چہرے پر کوئی اچھا سا موئسچرائزر یعنی جلد کو نم رکھنے والی چیز لگانی چاہیے، مثلاً عرق گلاب، چند بوندے گلائسرین یا شہد ملا ہوا، یا پھر بولبانا جو شان دے کر ٹھنڈا کر کے اس میں بقدر ضرورت شہد ملا لیا جائے۔ اب اسے چہرے پر روئی یا انگلیوں سے لگانے کے بعد درجہ ذیل ورزشوں کے مطابق ورزش کی جائے۔ ہر ورزش دی گئی ہدایت کے مطابق کم سے کم 10 مرتبہ کی جا سکے اور اس سے بھی زیادہ کر لی جائے۔ ابتدا میں روزانہ ایک بار ورزش سے سلسلہ شروع کیجیے، پھر رفتہ رفتہ کم سے کم 10 مرتبہ ہر ورزش کے معمول پر آ جائیں، یہاں تک آپ کے روزانہ 10 سے 15 منٹ یہ ورزش کرنے لگیں۔ بہتر نتائج کے لیے یہ ورزش کم سے کم 3 مہینوں تک دن میں 2 مرتبہ کیجیے۔ جب بھی موقع ملے، جہاں بھی موقع ملے، صاف ہوا 8 سے 10 مرتبہ گہرے سانس لینے کے بعد ان کی مشق کرتے رہیں۔ تصور کیجئے، گہرے سانس لینے کے بعد آنکھیں بند کر کے تصور کیجئے آپ کے چہرے پر سے صاف ستھرا ٹھنڈا پانی بہہ رہا ہے، اور صبح نکلتے سورج کی نرم نرم کرنیں چہرے کی جلد پر بڑی نرمی سے جذب ہو رہی ہیں۔ اس کے ساتھ اس پر بھی غور کیجئے کہ آپ کے چہرے کے عضلات کس حالت میں ہیں۔ آپ کا چہرہ کشیدہ تو نہیں، جبڑے پنجے ہوئے تو نہیں، آپ نے منہ سختی سے بند تو نہیں کیا۔ چہرے پیشانی کو ڈھیلا چھوڑ دیجئے اور اپنے دونوں ہاتھوں زور زور سے آگے پیچھے ہلائیے، اسی طرح چہرہ کھچاؤ سے آزاد ہو جائے گا۔ اب تصور کیجئے آکسیجن سے اور تازہ سرخ خون آپ کے چہرے کے ہر حصے میں دوڑ رہا ہے، اور یوں اس کے ایک ایک ریشے میں غذائیت بخش اعضاء سریعت کرتے جا رہے ہیں، توانائی کی لہر آپ کے وجود میں دوڑ رہی ہے۔ اب ہم ان ورزشوں کی طرف آتے ہیں۔ ورزش نمبر 1، اپنا جبڑا دائیں بائیں گھمائیں، جہاں تک ممکن ہو اسے حرکت دے کر دور لے جائیں، اور یہ ورزش لٹکی ہوئی تھوڑی کے لیے مفید ہے۔ نمبر 2، اپنے ہونٹوں کو اندر سکیڑ کر کے منہ کو خوب کھولیے، ہونٹوں کو دانتوں کی طرف کھینچیے، اس انداز میں رہتے ہوئے کہ اندر منہ کھولتے اور بند کرتے ہیں گویا آپ بغیر دانتوں کے چبا رہے ہوں۔ اسی سے بلائی ہونٹ کی لکیریں سمیٹی جائیں گی۔ نمبر 3، آنکھیں خوب میچ کر منہ سکیڑیے، ایک لمحے کے بعد بھونوں کو حرکت دیجیے، اور پھر آنکھیں جتنا ممکن ہو سکے پوری طرح کھول دیجیے۔ اس ورزش سے آنکھوں اور ان کے اطراف عضلات مستحکم ہوتے ہیں، اور آنکھوں کے کونوں میں جڑیاں، جنہیں کوے کے پنجے بھی کہتے ہیں،
नंबर 4, हाथों की उंगलियां आंखों के बैरूनी कोनों पर रखकर अज़ालात को कनपट्टी की तरफ उंगलियों से खींचें। इससे भी आंखों के कोनों में झुर्रियां नहीं बनती। नंबर 5, दोनों हाथ अपने गालों पर रखिए और हाथों को हरकत दिए बगैर उंगलियों से आंखों के नीचे के अज़ालात को खींचिए। इससे झुर्रियां खत्म होने लगती हैं। नंबर 6, अपने अंगूठे आंख के नीचे यानी गाल की हड्डियों पर हल्के दबाव के साथ घुमाइए। इससे आंख के इतराफ दौरान खून में इजाफा होगा। नंबर 7, तमाम उंगलियां चेहरे पर दबाव के साथ फेरिए। इससे कशीदगी और दर्द दूर हो जाएगा। जब भी चेहरे में कशीदगी और दुखन महसूस हो, ये अमल दोहराइए। नंबर 8, होंठ सेक्टर को जितना भी मुमकिन हो मछली का सामना बनाकर बाहर निकालने की कोशिश करें। इसके साथ आंखें जोर से मैचिए और अपने गाल अंदर की तरफ खींच लीजिए। इस वर्जिश से पूरे मुंह के अज़लात तन हो जाएंगे। नंबर 9, अपना मुंह जिस कदर मुमकिन हो खोलिए। इसे जहां तक मुमकिन हर समेत में घुमाइए। गर्दन के पट्टे भी साथ साथ खींचिए। इससे जबड़ों के अलावा गर्दन मजबूत होगी। नंबर 10, होंठ स्कोडर के मुंह को इधर उधर धीरे धीरे खींचिए और मुंह के अंदर गोया चूसने की कैफियत पैदा कीजिए। इन वर्षों को हल्का मत समझिए। चेहरे का ज़ालात जिल्द के अलावा इन वर्षों के शरीयान रगों निज़ाम और असाम में भी बड़े अच्छे असरात मुरतब होते हैं। इन वर्षों के करने के बाद आप खुद महसूस करेंगे आपका चेहरा कितना चुस्त और ताज़ा हो गया है। लकीरों और झुर्रियों के जाल 30 साल की उम्र से बनने लगते हैं, इसलिए इनके नमूदार होने से पहले ये वर्षें शुरू कर देनी चाहिए। इन वर्षों का एक फ़ायदा ये भी है, इस तरह आपको चेहरे के खतूत को दुरुस्त हालत में रखने का मुस्तकिल ख्याल फिक्र रहेगी। याद रहे, जिस्म के दीगर हिस्सों के मुकाबले में आपके चेहरे से आपकी उम्र ज़्यादा झलकती है, क्योंकि इसकी सही मायनों में हिफाजत नहीं की जाती। चेहरे में पलकों गर्दन की खाल से ज़्यादा पतली होती हैं। सियाल रोगनी कदू सबसे कम होते हैं, इसलिए ये जिल्द पहले सूखने सिकुड़ने लगती है। इन वर्षों के अलावा चेहरे के सर्द खुशक हवाओं और धूप से बचाना भी बहुत ज़रूरी है। आपको अगर हमारी मालूमात वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। अगर आपको इन वर्षों की सही से समझ नहीं आई, आप इसका सॉफ्ट डाटा चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कीजिए। हम आपको ईमेल रिप्लाई करके उर्दू में लिखा हुआ पूरा डाटा भेज सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।